سلطان عبد الحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے آخری بااختیار خلیفہ۔ سلطان عبد الحمید ثانی کب پیدا ہوئے؟ سلطان عبد الحمید ثانی جب تخت نشین ہوئے کون سا دور تھا؟ اسلام کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر میں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو سلطان عبد الحمید ثانی 21 ستمبر 1842 عیسوی کو استنبول میں پیدا ہوا۔ وہ 1876 عیسوی سے 1909 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان و خلیفہ کے منصب پر فائز رہے۔ تاریخ میں ان کا نام سلطنت عثمانیہ کے آخری بااثر اور بااختیار خلیفہ کے طور پر جانا جاتا ہے، جو اپنا وژن خارجہ پالیسی اور نظریات رکھتے تھے۔ اپنے اس منصب پر فائز ہونے سے قبل انہوں نے اپنے چچا سلطان عبد العزیز کے ہمراہ ممالک کا دورہ بھی کیا، جن میں یورپ کے کئی اہم شہر شامل ہیں۔ کئی محققین اس دورہ کو ان کے آنے والے دور سلطنت کے لیے بہت اہم قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس دوران ان کے مشاہدات سلطنت کی پالیسی کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے۔ آپ نے عربی اور فارسی زبان کی تعلیم بھی حاصل کی اور دیگر علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کے رموز سے بھی آگاہی حاصل کی۔ سلطان عبد الحمید اگست 1876 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ 13 اگست 1876 عیسوی کو ان کے ہاتھ پر بیعت امارت و خلافت ہوئی اور انہیں باقاعدہ طور پر خلیفہ کے عہدہ پر تسلیم کیا گیا۔ دوستو 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کمزور ہو رہی تھی اور اندرونی اور بیرونی محاذوں پر مختلف چیلنجز نمبرد آزما تھی۔ 1870 عیسوی کی دہائی میں سلطنت عثمانیہ میں لبرل گروپس نے خاصی طاقت پکڑی ہوئی تھی اور سلطان مراد پنجم جو لبرل نظریات رکھتے تھے انہوں نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ تاہم ان کی ذہنی حالت میں خرابی کے باعث سلطان عبد الحمید سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ دوستو یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی طاقت میں بتدریج کمی واقع ہو رہی تھی۔ مختلف محاذوں پر روس کی جانب سے مسائل درپیش تھے۔ قومیت کے مغربی تصورات مختلف علاقوں میں سرایت کر رہے تھے۔ نتیجتاً مختلف علاقوں میں بغاوت اور علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھیں اور بالخصوص بالکان میں مرکز کے خلاف بغاوتیں اٹھ رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ فرانسیسی انقلاب اور مغربی سامراجی طاقتوں کے نوآبادیاتی اثرات پوری مسلم دنیا کو متاثر کر رہے تھے۔ دوستو سلطان عبد الحمید کے اقتدار سنبھالنے سے قبل سلطنت میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی تھیں، جنہیں تنظیمات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے تحت مختلف علاقوں میں قومیت کے نظریات سے نمٹنے کے لیے عثمانوی شناخت پر زور دیا جا رہا تھا۔ تاہم اس تمام سلسلہ کے باوجود سلطنت کے اتحاد کو قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا اور قومیت پسندی کی تحریکیں بدستور اٹھتی رہیں۔ دوستو سلطان عبد الحمید کے حکومت میں آنے کے بعد لبرل گروپس کے زور پر 1867 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ میں آئین نافذ کیا گیا۔ تاہم روس کے ساتھ 1870 عیسوی اور 1878 عیسوی کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا پڑا۔ تاہم اس کے باوجود سلطان عبد الحمید نے اپنی افواج کو دوبارہ منظم کیا اور سلطنت کو سہارا دیا۔ روس کے ساتھ جنگ کے بعد وہ اس بات پر قائل ہوئے کہ یورپی اتحادی سلطنت پر مشکل وقت میں کام نہیں آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نئی قائم کردہ اسمبلی اور آئین تحلیل کر دیے۔ سلطان نے تنظیمات کے سلسلہ کو منقطع کیا اور سلطنت میں عثمانوی کی بجائے اولین شناخت کے طور پر اسلام پر زور دیا، کیونکہ تنظیمات کے تحت سلطنت کے زوال کو روکنا ممکن نہیں ہوا تھا۔ البتہ اسلامی شناخت پر توجہ کم کرنے کے باعث قومیت پسندی کو زیادہ تقویت ملی تھی۔ دوستو سلطان نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مغرب کو ترکی سے کم ہی خار ہے۔ مغربی طاقتوں کا اصل ہدف اسلامی شناخت کا طرز حکومت ہے۔ دوستو سلطان عبد الحمید اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے اتحاد اور مرکز کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو نظریاتی طور پر مسلم شناخت کی جانب قائل کرنا ہوگا
اور یہی سلطنت کی طاقت کا بھی راز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ انہوں نے جدت کے سلسلہ کو ترک کیا، بلکہ انہوں نے تمام جدت کی پالیسیز کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ کئی نئے پروجیکٹ بھی شروع کیے، مگر اس مرتبہ ان کے لیے رہنما اصول اسلام سے اخذ کیے جا رہے تھے۔ تو جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ 19ویں صدی دنیا بھر میں یورپی قومیت کے نظریات کی لپیٹ میں تھی، اور سلطنت عثمانیہ کے اکثر حصے بھی اس نظریات سے متاثر ہوئے۔ ایسے میں عرب کی صورتحال بھی زیادہ مختلف نہ تھی، اور وہاں بھی کئی علاقوں میں اسلامی شناخت کی بجائے عرب قومیت کے نظریات فروغ پا رہے تھے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں الخدا کے نام سے تحریک شروع ہوئی، جو مغربی تصورات سے متاثر تھی اور اصلاحات کے ساتھ ساتھ عرب قومیت پر مرکوز تھی۔ دوستو، ابتدا میں یہ تحریک مصر اور شام سے شروع ہوئی، جس کی بنیادیں فرانس کے مصر پر قبضہ سے ملتی ہیں، کیونکہ اس دوران وہاں قومیت کے مغربی تصورات کو پھیلایا گیا۔ تاہم عرب میں قومیت پرستی کی تحریک کو اقلیت کی ہے جس کی ہی حمایت حاصل تھی، اور پہلی جنگ عظیم تک اسے خاص پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ دوستو، 1881 عیسوی میں فرانس نے تیونس اور 1882 عیسوی میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا، اور 19ویں صدی کے آخری دہائی میں برطانوی اخبارات میں مختلف تجاویز شائع ہوتی رہیں کہ برطانیہ کو جزیرہ نمائے عرب میں اپنا کنٹرول بڑھانا چاہیے، اور یہ بھی کہ خلیفہ عبدالحمید چونکہ سادات میں سے نہیں، اس لیے انہیں سلطنت کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ عرب کے لیے خلیفہ عرب میں سے ہی ہو اور سادات میں سے ہونا چاہیے۔ ان حالات میں عرب نیشنل ازم کو مزید فروغ ملا، اور بیرونی محاذوں میں مسائل کا سامنا کرنے والی سلطنت کو اندرونی سطح پر زیادہ چیلنجز کا سامنا ہونے لگا۔ خلیفہ عبدالحمید نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے 1881 عیسوی میں حجاز مقدس کی جانب بھی دستے روانہ کیے تاکہ حالات کو کنٹرول میں رکھا جائے اور سلطنت کی وحدت کو قائم رہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں السعود خاندان کی جانب سے مختلف علاقوں میں کنٹرول کے لیے سلطنت کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 1902 عیسوی میں ملک عبدالعزیز ابن سعود نے ریاض کا کنٹرول حاصل کیا، اور یہی تحریک بعد میں سعودی عرب کے قیام کا باعث بھی بنی۔ دوستو، 19ویں صدی کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ کے عیسائی اکثریت والے کئی یورپی علاقے سلطنت سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، اور اب سلطنت واضح مسلم اکثریت پر مشتمل تھی۔ نیز دنیا بھر کے مسلمان نو آبادیاتی الغار کی لپیٹ میں تھے، چنانچہ ایک ایسے نظریہ کی ضرورت تھی کہ حریت اور آزادی کی تڑپ کو ہر مسلمان میں جگا سکے۔ سلطان عبدالحمید کی نظر میں سلطنت کو مضبوطی، امہ کے اتحاد، دنیا میں ان کے حقوق و مفادات کے تحفظ اور سامراجی ہتھ کنڈوں سے نمٹنے کے لیے ناگزیر تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس ضمن میں سلطنت عثمانیہ مسلم امہ کو حریت کی جانب گامزن کر سکتی ہے۔ وہ اس بات سے بھی آشنا تھے کہ اس دور میں مغربی اسکالر کی جانب سے اسلام پر کیا تنقید ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس پر کچھ مغربی اسکالر کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا، اور اس نقطہ نظر کے حامی تھے کہ اسلام کسی جامد نظام کا نظریہ نہیں دیتا، بلکہ اپنی بنیادی اصولوں کے ساتھ جدت کا حامی ہے، اور وہ سلطنت عثمانیہ میں صدیوں سے آباد غیر مسلموں کو بطور ثبوت پیش کرتے تھے۔ اسلام ان کے ساتھ بردباری، برداشت، تحمل اور احترام سلوک کا درس دیتا ہے، اور اسی لیے یہ لوگ سلطنت عثمانیہ میں لمبے عرصے سے مقیم ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، چلتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔